بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 دسمبر کا یہ آخری تیسرا ویلاگ ہے۔ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اڈیالہ جیل سے خاص طور پر خان کا بیان آیا ہے۔ خان حکومت کو آخری موقع بھی دے رہا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اور جو باقی امریکہ کے متعلق ہم تجزیہ نگار صحافی جتنے بھی آپ کو پیغامات دے تو سارے باتیں درست ثابت۔ فنڈنگ بند کرنے کا معاملہ پاکستان امریکہ کی طرف سے آ چکا ہے، اور مسلسل ٹویٹس کی گولہ باری رچرڈ گرینل کے بعد اب رجیم چینج کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ بائیڈن کی جماعت کی طرف سے بھی رو کھنا کی ٹویٹ آئی، اور امریکہ کے اٹارنی جنرل نے رجیم چینج آپریشن میں دی گئی امداد سمیت تمام معاملات اور منی لانڈرنگ کا پاکستانی رہنماؤں کا مکمل معاملہ کھولنے کی ہدایت۔ القادر ٹرسٹ کیس بھی آخری مراحل میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ایک بڑا اہم معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کل اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی ممکن ہو رہی ہے۔ اسد کیسر کی یہ خواہش ہے، تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خان نے پی ٹی وی کا میچ نہ دیکھنے پر کہنے کا آگ کیوں لگا دی۔ ججز تعیناتی پر بھی عوام کے سامنے بہت سی اہم تفصیلات جو تقرریاں اور کیسے ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اویس یونس جو ہیں وہ لاہور کے عقوبت خانے میں کہاں قید ہیں، حماد اظہر نے بتایا۔ اور مہاراجہ رنجیت کی ناجائز اولاد نے محمود غزنوی کو آج ہیرو ماننے سے انکار کیا۔ ڈار گروپ نے کپتان برانڈ کا افتتاح کیا۔ کینسر اسپتال کو 25% کا معاہدہ۔ تفصیل سے ساری خبریں اور معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد علیمہ خان نے آ کے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ حکومت کو یہ آخری موقع، خبردار کر دیا کہ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ پیغام اوورسیز پاکستانیوں کو بھی دیا کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر پہلا مرحلہ اوورسیز پاکستانی فورن ریمیٹنس مکمل طور پہ بند کریں گے۔ مذاکرات کی بات جو انہوں نے واردات کی کوشش کی، خان نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا۔ انہوں نے سوچا ہم کہیں گے مذاکرات، خان کہے گا نہیں، خان نے کہا وہ مذاکرات کریں۔ اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی، جوڈیشل کمیشن کی انکوائری 9 مئی اور 26 نومبر یہ کروا نہیں سکتے کسی صورت میں بھی۔ اب عمران خان آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ رہائی کے علاوہ اور کوئی بات چیت ہو نہیں سکتی۔ انہیں پتہ ہے خان نے باہر آنا ہے، سسٹم گر جائے گا، اگلے انتخابات کا اعلان کیا تو 2/3 اکثریت سے جیت جائے گا۔ اب اس وقت طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ ہے، ایک طرف بندوق کی طاقت ہے تو دوسری طرف 24 کروڑ عوام کی طاقت ہے۔ بندوق والے اس وقت گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور طاقت سمجھ رہے ہیں بندوق کی اور گھوڑے کی بجائے ان کے پاس ہے، حالانکہ ایسا درست نہیں ہے، بدل جائیں گے یہ بھی دونوں ہاتھ۔ اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے ایک پروگرام لائیو کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، فارن ریمیٹنس کا پورا حساب آپ کے سامنے رکھا، ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی لگائی ہے، دیکھ لیں اس میں، وہ دیکھ کے چند چاول ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا معاملہ۔ طاقتور لوگوں کو تو یقین کریں سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے بڑی اب طاقت جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ خان کی قسمت ہے۔ دیکھیں اس کو چاہنے والے پاکستان میں صرف پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی نہیں ہیں، ہندوستان میں بھی چلیں وہاں تو کہتے ہیں کرکٹ کی وجہ سے ہیں، عرب دنیا میں تو کرکٹ بھی نہیں ہے، فلسطین چلے جائیں، کسی بھی عرب ممالک کے باشندے کو رو کے خان کے بارے میں پوچھ لیں۔ ابھی لائیو پروگرام میں بنگلہ دیش کے شہری کی روتے ہوئے آپ نے کال سنی ہوگی، روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے خان ہمیں دے دیں۔ وہ اشفاق احمد نے کہا تھا نا، جس پہ کرم ہو اس کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ خان پہ اللہ کا کرم ہے، وہ جیل میں قید ہے، اور دیکھیں اس کے لیے دنیا خود ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ کس طرح اللہ تخریب میں سے تعمیر بنا رہا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ بگڑی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ خان کو انہوں نے ایک کنٹینر میں بند کیا ہوا ہے، اندھیرا ہے، باہر بائیڈن نے سخت سیکیورٹی لگائی تھی، اندر خان زخمی بھی تھا، اب وہ سیکیورٹی بھی ہٹائی جا رہی ہے۔ اس کنٹینر کو جو بڑا مضبوط تھا اس پہ یہ سوراخ ہو رہی ہے، جو ٹویٹس آ رہی ہیں نا امریکہ کی طرف سے، گولہ باری ہو رہی ہے، یہ سوراخ ہو رہے ہیں، اندر روشنی جا رہی ہے، قراردادیں بڑے بڑے چھید ڈال رہی ہیں، اور انشاءاللہ آخری یہ تھوڑا بس لگنا ہے اس کا، اس پہ باہر پھر عوام ہی عوام ہونی ہے انشاءاللہ۔ یہ جتنی باتیں بھی امریکہ کے بارے میں ہم روزانہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، سارے بتا سب درست ہو رہی ہیں، سب کی سب۔ فنڈنگ مکمل طور پر روکی جائے گی۔ رچرڈ گرینل نے سب سے پہلے ابھی جیو کی فنڈنگ روکنے کا کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا صاف صاف کہ US ایڈ فنڈ سے اب مدد نہیں ملے گی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے طاقتور شخص، اور پھر جو اٹارنی جنرل ان کا میٹ گیٹس، اس نے بھی اس کی پوسٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے روکی ہوئی ہے، اب وہ کابینہ کا لیکن حصہ بنے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ US فنڈ باقاعدہ طور پر ان ممالک کو تحفے کی صورت میں دیا جاتا تھا جہاں رجیم چینج آپریشن ہو، رجیم کو کنٹرول کی۔ یہ پہلی دفعہ ورڈ استعمال ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں روز۔ $20 ارب امریکہ نے US فنڈ کے نام پہ دیے ہیں، 1980 سے $600 ملین، اور 2002 سے 2011 تک $7.7 ارب، اس کے بعد 2010 سے 2014 تک کیری لوگر ایکٹ کے تحت انہیں $7.5 ارب، 2013 سے 2023 تک انہیں $464 ملین ملے ہیں۔ سوائے عمران خان کی 3 سال کی حکومت میں خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، کچھ نہیں ملا، ورنہ اس سے پہلے ڈرون مارنے کے لیے، حکومتیں گرانے کے لیے، حکومتیں بنانے کے لیے، ہر واردات کے لیے تحفہ ملا کرتا تھا۔ یہ میٹ گیٹس نے خود کہا ہے کہ یہ فنڈنگ باقاعدہ روکیں گے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کر کے اپنے بینکوں میں پیسے بھیجتے ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا، یہ جو پراپرٹیاں بنائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری بکیں گی۔ اور یہ اس وقت دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں وہ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں احتساب کے معاملے، کیونکہ امریکہ نے پیسہ دیا ہے، وہ حساب کتاب لیں گے۔
اور انہوں نے اعلان کیا یہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر کا اور جرنیلوں کو فارغ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پہ جھوٹے کیس جنہوں نے بنائے ان کا بھی، تو پھر اب آ رہا ہے معاملہ میڈیا میں جس میں آپ کو پتہ ہے وہاں بھی گھٹیا کیسز بنائے گئے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ABC نے $15 لاکھ ابھی اس کا ٹرمپ کو ہرجانہ دیا. تو یہ حساب کتاب کا معاملہ اب پاکستان کی طرف آ رہا ہے کیونکہ یہاں $20 ارب کا معاملہ ہے، اتنا پیسہ دیا گیا ہے. تو یہ صرف معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت نہیں بلکہ بائیڈن کی جو جماعت ہے اس کے بھی باغی اراکین کے ساتھ ہیں. اور خان کی رہائی کی وہ مہم جو پاکستان سے شروع ہوئی اب وہ امریکہ میں عروج پر پہنچ چکی ہے. فری عمران خان، ریلیز عمران خان عروج پہ ہے. بائیڈن کی جماعت کے اراکین بھی خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ان اراکین کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ موقف ان کا بالکل ایک ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ خان دیانتدار آدمی، وہ اپنی قوم سے مخلص ہے. وہ بریڈ شرمن امریکی کانگریسمین کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کی پالیسیاں ہمارے حق میں نہیں تھیں. یہ بائیڈن کی جماعت کا ہے، لیکن وہ انصاف قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جو لوگ ظرف والے ہیں، کردار والے ہوں، چاہے ان کا مذہب دیکھیں کوئی بھی ہو، ان کے معاملات زندگی کچھ بھی ہوں، وہ اللہ سے دعا کریں آپ ہمیشہ کہ آپ کے دشمن بھی ہوں تو ایسے ہوں. ابھی قومی اسمبلی میں جو تقریر میں دیکھ رہا تھا مروت کی، علی محمد خان کی، کہ خان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، چلا کے دکھا دو ڈی چوک کے، ہم تو انصاف مانگنے ہیں خون کا. خواجہ آصف آگے سے کہہ رہا تھا ہاں میرے منہ سے آگ اور زہر نکلتی ہے. مجھے تو خطرہ تھا یہ نہ کہہ دے میں ایک سانپ ہوں، میں ایک اژدہا ہوں، کیونکہ زہر اور آگ تو انہیں کے منہ سے نکلتی ہے. لیکن جس تقریر نے آج دل میرا چیر دیا وہ شہریار افریدی کی دی. بخدا یہ باتیں نہیں بھولی جا سکتی. میں وہ فون کال نہیں بھول سکتا شہریار افریدی کی بیوی کے ایفیڈ پارک میں ننگے سر بھاگنے کی. شہریار افریدی کے الفاظ دل چھلنی کر رہے تھے. یہ پیغام اس کو کیا بھیجتے تمہاری بیٹی 15 سال کی. میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ ان کے گھروں میں کیا بیٹیاں نہیں، کیا بہنیں نہیں، کیا مائیں نہیں ہیں، کیا انہیں کسی عورت نے جنم نہیں دیا، کہ کسی کو ماں نہیں کہتے. ان کی جو اکثر تصاویر آتی ہیں اس میں فیملیز تو نظر آتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ انسان ہے، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں. تو یہ پاکستانیوں کو، مسلمان تو چلے چھوڑیں، غیر مسلمان تو چھوڑیں، انسانوں کی عزت پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو لشکر یزید کا کام تھا. بخدا حیرانگی ہوتی ہے. اور ان لوگوں پر بھی حیرانگی ہے جو ان حالات میں بھی خان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے. ورنہ لوگ کہتے ہیں توڑ دیں ہمیں، علیحدہ کر دیں. یہ واقعی اللہ کے خاص بندے ہیں، ظلم و ستم بھی سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، جانوروں کی طرح انہیں جیلوں میں رکھا گیا، اغوا بھی ہیں، قید بھی ہیں، بدترین تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں. وہ شہریار افریدی نے صحیح کہا کہ ہماری 7 نسلیں 7 پشتیں بھی معاف نہیں کریں گی. یہ بات درست ہے. یہ مظالم واقعی 7 نسلیں بھی نہیں بھولیں گی، جس طرح بنگالی آج بھی نہیں بھولتے. کیونکہ دیکھیں ظلم تو اللہ برداشت نہیں کرتا، کفر برداشت کر لیتا ہے، وہ خدائی تک برداشت کر لیتا ہے. فرعون کی خدائی اللہ نے برداشت کر لی تھی، لیکن مخلوق پہ ظلم نہیں اللہ نے برداشت کیا. آج تحریک انصاف کے کتنے لوگ اغوا ہیں. وہ حماد اظہر کی بھی ٹویٹ دیکھی، چڑیا گھر کے قریب انہوں نے خفیہ قید خانے میں اویس یونس کو رکھا ہوا ہے. کیا اس کا قصور ہے؟ ابھی F10 میں PTI اٹک کے وہ ضلعی صدر ہیں اس کے گھر پر نامعلوم لوگ گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، قیمتی اشیاء چوری کر رہے ہیں، گھر والوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. بھئی پارٹی کا نشان آپ نے چھینا، الیکشن چھینا، یہ تو چلے سمجھ آ جاتا ہے، حالانکہ درست نہیں ہے. لیکن یہ مظالم، یہ بربریت اور یہ نفرت، یہ سمجھ سے باہر ہے. بخدا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی نفرت کہ خان کے کمرے میں ایک چھوٹا سا سیل ہے، آپ کو چھوٹا سا ٹی وی ہے، اس میں PTV آتا ہے. اور میں قسم اٹھانے کے طور آپ بھی جانتے ہیں ہم لوگوں نے شاید PTV سال سے دیکھا ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ کرکٹ کا میچ آنا تھا، انہوں نے وہ تار نکال دی. خیر وہ تو اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، میچ دونوں بری طرح ضلالت سے آ رہے. خیر میں تو کرکٹ تو یقین کرے دیکھتا نہیں جب سے محسن نقوی چیئرمین بنا، آپ بھی نہیں دیکھتے ہوں گے. لیکن انہوں نے دیکھے ہر ادارہ، ہر طرح پاکستان کو تباہ و برباد. معیشت پتھر کے دور میں جو ہم بات کرتے ہیں حقیقی معنی میں خود بھی چیخیں مار رہے ہیں. ویسے ابھی بائیکاٹ مہم جو ان کے حواس پر سوار ہو چکی ہے اٹک پیٹرولیم میں، دیکھیں وہ ڈائریکٹ اپنا پیٹرول عوام کو بیچتے ہیں ڈائریکٹ. اس میں کیا لیٹر پہ 2 روپے 3 روپے 1 روپیہ بچتا ہوگا، زیادہ زیادہ 5 روپے تک. آج مجبور ہو کے لوگوں کو 2 روپے لیٹر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. کبھی دیا انہوں نے اس طرح؟ اب اٹک پیٹرولیم کس سے لیتا ہے پیٹرول؟ بہت آپ چیک کر لیں. آج ان کے دودھ، دلیے، سیمنٹ، ان کے دیکھیں ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گر گئے. اور یہ زبردستی پریس کانفرنسیں کروا کے اب زبردستی شاپنگ بھی لوگوں سے کروا رہے ہیں. ایک مکھن، ایک کریم، ایک کارن فلیکس کا ڈبہ، تصویر بنا لو. بھائی نوٹنکی کی انتہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں جی بڑی اونچی جا رہی ہے، معیشت بہت اوپر چلی گئی، نفسیاتی پتہ نہیں کتاب ہی پھاڑ دی. حد تو دور ہوتی تھی تو کتاب ہی پھاڑ دی. آج اوگرا نے 25% گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری بھیج دی. یہ معیشت کے حالات ہیں. اور عقلمند اتنے ہیں کہ ایک نجی محفل میں افسر کہہ رہے تھے کہ فوجی فرٹیلائزر کا بے شک بائیکاٹ جتنا مرضی کریں، ہم ایکسپورٹ کر کے باہر ڈالر بنا لیں گے. باقیوں نے کہا واہ جی واہ کیا سوچ ہے. یہ نہیں سوچتے کھاد ایکسپورٹ کر دیں کہ جب ملک میں ضرورت پڑے گی تو کہاں سے منگوائیں گے. وہ ڈالروں میں امپورٹ کرنی پڑے گی. وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ وہ ڈالر اوورسیز اب بند کرنے جا رہے ہیں. عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی میرا 1,97,000 میں گزارا نہیں ہوتا. پنجاب میں لوگوں کی منیمم تنخواہ جو 37,000 مہینہ ہے. ذرا ان سے پوچھیں کیسے وہ گزارا کرتے ہیں. یا مالکن سے ہی پوچھ لیں. 4,57,000 مریم نواز کی تنخواہ ہے، وہ کیسے 10-10 20-20 لاکھ کے پرس اور این کے پہن کے گھومتی ہیں.
چھوٹی چھوٹی کروانے سرجریاں جنیوا امریکہ اور لندن پہنچ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں میری تو دنیا میں کوئی پراپرٹی ہی نہیں، باپ میرا تو پینشن پہ ہے، وہ پتہ نہیں بیٹے سے تنخواہ بھی نہیں لیتا، پوری برانڈ کی دکان بنی، چوری ڈکیتی کا مال ڈسپلے شیلف بن کے گھومتی بھائی، لوگ بجلی کے بل 37,000 میں کیسے ادا کرتے ہیں، بچوں کی فیسیں کیسے دیتے ہیں، یہ کبھی لندن ایئر فورس کی جہاز میں، کبھی نائل، اور پتہ اتنے نائل اور بدبخت لوگ ہیں یقیناً ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسٹیبلشمنٹ نے چن چن کر یہ وہ وزیر دفاع کو میں دیکھ رہا ہوں، کہتا ہے جی فوج کا سربراہ بھی اچھا مزے کی بات، اسی کے نیچے ادارہ ہے فوج کا، کہتا ہے محمود غزنوی کو میں ہیرو نہیں مانتا، وہ ایک لٹیرا تھا، ایک ڈاکو تھا، چور تھا۔ وہ بندہ پوچھے لٹیرا تھا تو جس محکمے کے آپ سربراہ ہیں وہاں آپ نے ہتف 3 کا نام غزنوی میزائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے نام پہ ہتھیاروں کے نام رکھیں گے؟ ایسے بدبخت اور مطلب یقین کریں لوگ کہ عوامی مسائل پہ گرینڈ جرگا ہوا مری میں، ساری پارٹیاں جمع ہوئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سارے۔ اب یہ جرگا تحریک انصاف کا نہیں تھا، خاقان عباسی بھی تھے وہ، اس میں نون لیگ کے باقی لوگ بھی تھے، تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ انہوں نے میجر لطاسب اور جو ساتھی تھے دہشت گردی کی FIR کاٹ دی۔ بندہ پوچھے گرینڈ جرگے میں عوامی مسائل پہ دہشت گردی، مطلب ہر طرف تباہی و بربادی، اور عدالتیں تو اس وقت یقین کریں حقیقی معنوں میں چکلے بنا دیے، جج جو ہے بالکل نامرد بنے ہوئے۔ ماضی میں دیکھیں کچھ جج آتا تھا ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں عزت ہوتی تھی اس کی، سپریم کورٹ میں لوگ دیکھتے تھے، قابل لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے تھے، ان سے بات کریں سمجھ آتی تھی، پبلک سروس کمیشن کے امتحان جینون پاس کر کے انٹرویو دے کے ایک پروسیس سے آتے تھے۔ اب جب سے 26ویں ترمیم، بینچ مرضی کا، عدلیہ مرضی کی، جج مرضی، کون بنا رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کے لوگ، پارلیمانی کمیٹی، صدر پاکستان جو خود کہتا ہے میرا دماغ ہی نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں کون بیٹھے ہیں؟ سارے کے سارے چور، الیکشن چوری کر کے زبردستی آ کے جو گھسے، کون سے جج انہوں نے لگانے، اور ججز نے کیا فیصلے دینے؟ پورے کا پورا نظام تباہ و برباد۔ اور لوگ ان کے خود نون لیگ کے نجی محفلوں میں کہتے ہیں ہماری حکومت بھی کمزور ہے، ناجائز ہے، اور عوام سے ہم خوفزدہ ہیں، کہتے ہیں ہم طاقت سے اسی لیے کام چلا رہے ہیں۔ یہ جو دفعہ 144 لگتی ہے، دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گزارا ہی نہیں، کہتے ہیں ہمارے تو خاندان کے لوگ نفرت کرتے ہیں ہم سے، اور ان سے پوچھے تو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی تحریک انصاف کے لوگ کی زبان ایسے، اور مار مار کے گولیاں وہ بولے بھی نا۔ انجینئر علی مرزا اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ 32 سال پہلے جب وہ میٹرک تھا بے نظیر بھٹو کو گالیاں دیتا تھا، مسلم لیگ میں تھا، کہتا ہے میں خود مسلم لیگ میں تھا، 32 سال پہلے ان کا اخلاقی لیول یہ تھا۔ آج نوجوان سوشل میڈیا پہ سوال پوچھے یا کوئی بات کر دے تو انہیں آگے سے وہ پرچے کر دو، اٹھا کے لے جو، خود یہ رپورٹیں کریں، عدت نکاح کے کیس بنائیں، ہر ٹاؤٹ اینکر، وہ کامران شاہد، وہ اس کے پتہ نہیں، وہ کہتا ہے جی افکار علوی اتنا بڑا شاعر، اس کا سمی یوسف آپ پتہ ہے ترکی کا بہت بڑا سنگر، میں اس کے 50 تقریباً ایسے مجھے یاد ہوں گے اس کی، وہ اتنی بہترین نشید پڑھتا ہے، اس نے اس کا افکار علوی کے شعر پڑھے، کہتا ہے جی وہ جو داد دے رہے تھے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، ان کا تو دل کرے گا، بابرہ شریف ہوں، پتہ نہیں کہ والدہ ہے، نہیں مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، شاید صاحب کو پتہ ہے والد ہے اس کے، ایک فلم انہوں نے بنا دی وہ مکتی بانی، اسپانسر کس نے کی؟ چیک کریں ذرا، غصہ تو ان کا آنا ہے۔ افکار علوی نے کیا عوام قوم کا اخلاق درست کرنا ہے، یا ان لوگوں نے ان کے اپنے اخلاق آپ نے دیکھے ہوئے ہیں؟ اور یہ بات کرتے جی سوشل، لوگوں کو اب مار 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 کے انہوں نے اپنے ستیہ ناش کر دیا، وہ آگے سے کچھ کہیں بھی نہ، اتنی بھی برداشت نہیں ہے، کوئی شعر بھی نہ پڑھ سکیں، کوئی بات بھی نہ کر سکیں، شمالی کوریا سے بھی بدتر حالات بنا دیے۔ بہرحال طاقت کا انشاءاللہ حل، اللہ نے اسے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے کام ہے، جب ظلم بڑھتا ہے، دیکھیں چنگیز خان ظالم تھا، لیکن جو بغداد میں اس نے اپنے ایلچی بھیجے تھے، ان کا وہاں اس وقت جو مسلمان موجود تھے انہوں نے بڑا برا حال کیا، اس کے مونچھیں کاٹ دیں، سر کاٹ کے واپس بھیج دیے۔ چنگیز خان نے منہ کر کے اللہ کی طرف کہا مسلمانوں کے اللہ دیکھ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور تاریخ گواہ ہے وہ کتنا بڑا لشکر لے کر گیا، مجالس و کتا بھی مرا ہو راستے میں، اور بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم ہو تو اللہ کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم مسلمان یا کافر نہیں، اسی طرح ظالم بھی مسلمان یا کافر نہیں ہوتا، وہ صرف ظالم ہوتا ہے۔ تو ظالموں کے خلاف جب طاقت کھڑی ہوتی ہے تو وہ اللہ ان سے بھی، جو غیر مسلم ان سے بھی کام لے لیتا ہے، تو وہ لے گا انشاءاللہ، نظر آئے گا آپ کو، جہاں سے تخریب ہوئی وہیں سے تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔